from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, MQM और नून लीग हवास बाख्ता हो चुके हैं। उन्हें यकीन हो गया है दोनों जमातों को कि अब उन्हें कभी इख्तिदार हासिल नहीं होगा। नून लीग दो तरफ से कोशिशें कर रही है। पहली कोशिश यह है कि फौज को धमकियां दो और इख्तिदार हासिल करो। दूसरी कोशिश यह है कि इसहाक डार किसी तरीके से कर्जे रीस्केड्यूल करा लें और कुछ और कर्जे भी हासिल कर लें, तो फिर हम ये दावा करें कि हमने डूबती हुई कश्ती को बचा लिया और अवाम और फौज दोनों में अपनी हिमायत हासिल करें। ये दो स्टेप रह गए हैं। धमकी देना, धमकी के जरिए फौज को मजबूर करना कि हमारे पीछे खड़े रहो, हमें इख्तिदार में रखो, इमरान से बचाओ, और दूसरा कि इसहाकडार कर्जे रीस्केड्यूल कराएं और कहीं और से कर्जे हासिल कर लें ताकि अब फिर हम ये प्रोपेगेंडा शुरू करें और फिर अपना हस्ब दस्तूर जो उनका काम है वो शुरू करें। MQM का किस्सा यह है कि अब रोज़े क़यामत तक उनको अपनी खोई हुई वो मकबूलियत नहीं मिल सकेगी जो असल मसाइल पर, असल उनके मसले सारे हकीकत थे और आज भी हैं, असल मसाइल पर वो नफरत की सियासत करते थे। और उससे क्या हुआ कि हजारों बेगुनाह कराची के लड़के मारे गए और हासिल इन्होंने आज तक कराची वालों के लिए एक दो भी बड़े अच्छे काम नहीं किए। इन्होंने कुछ नहीं करके दिया सिवाय हलाकतों के, और उस पर काबिज रहे और उसको जिससे जो बनता था वो उससे फैज हासिल करता रहा। अच्छा, अब इनका जो वोटर है वो बड़ा ही सियासी बसीरत का हामिल है। वो ये चीज जान गया है कि नहीं भाई, इनके साथ रहना सरासर नुकसान है और वो इनसे दूर हो चुका है। अब उसको वापस लाना जो है ना, अपनी खोई हुई इज्जत को वापस लाने के बराबर है, जो एक दफा खो जाए तो फिर वापस नहीं आती। अच्छा, अब आइए जरा गहराई में उतर के जायजा लीजिए कि नून लीग जो है उसका मुस्तकबिल क्या है। देखिए, नून लीग की तरफ से जावेद लतीफ, आसिफ, ख्वाजा आसिफ और एक वो साहब वो जो फरमाते थे शेरवानी का बटन तक नहीं देंगे हम, नवाज शरीफ की शेरवानी का इमरान खान को बटन तक नहीं देंगे। उनका नाम मैं भूल रहा हूं, बटन वाले बाबा। वो बटन वाले बाबा जो हैं वो ये धमकियां लगा रहे हैं कि फौज 7 दिन के अंदर अंदर तय कर ले, यानी 7 दिन में इमरान खान को हटाए हमारी राह से, हमारे साथ आके खड़ी हो, वरना हम सारे भेद खोल देंगे। क्या भेद हैं आपके पास और क्या खोलेंगे आप? अगर होते तो खोल लेते आप अब तक। ये देखिए, धमकी जो होती है ना, वो वोकैबुलरी का एक आखिरी लफ्ज जब रह जाता है ना, जब इंसान के पास कोई चीज नहीं रह जाती तो फिर वो धमकी देता है। जैसे किलर अगर किसी बच्चे को अगवा कर ले, जब वो बिल्कुल उसके पास कुछ नहीं रहता तो वो छुरी निकाल के उसके गले पे लगा देता है। या जैसे कोई डाकू आके आपको रोक ले और आपके सर पे पिस्तौल रख दे और क्या, गिव मी ऑल योर मनी और एल्स, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये धमकी, ये आखिरी स्टेज होता है, मेरे कहने का मतलब है। और ये स्टेज आ गया है नून लीग के लिए। अब मसलन आपके सामने है कि लाहौर जैसी जगह जिसको वो अपना किला बताते थे, वहां के लोगों ने भी रुख मोड़ लिया है साहब। वो भी कहते हैं नहीं, हम आपको जान चुके हैं कि आप क्या हैं और अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे। अच्छा, इनको अपनी शिकस्त का, नून लीग को यकीन जो है वो 100% नहीं 1000% हो चुका है कि इनका टाइम इज ओवर, खत्म हो चुका है सब कुछ, वो दौर गुजर चुका है। अब ये कभी कामयाब नहीं हो सकते, ये बात ये भी जान गए हैं और इनके जो हमदर्द थे एस्टेब्लिशमेंट में वो भी ये बात पहचान गए हैं। अच्छा, लुक, देखिए, मैं आपके सामने 3 अहम पॉइंट्स रखता हूं जिस पे खुद नून लीग को भी सोचना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, आपकी हकीकत कौम के सामने आ चुकी है।
آپ اربوں کے فلیٹس میں رہے ہیں, وہ بھی پاکستان کے مارے ہوئے پیسے سے, اور عوام جو ہے وہ مہنگائی میں پستی چلی جائے, ایک وقت کا کھانا کھائے, اتنی مہنگائی ہو. مہنگائی کو ختم کرنے کا کہہ کے آپ آئے اور آپ نے اس درجہ مہنگائی کی. آپ کی حقیقت سامنے آ گئی ہے. معین اختر صاحب کا سنایا ہوا وہ ایک بڑا کلاسیکل سا جوک ہے, وہ بتاتے تھے کہ ان کے ایک بڑے عمر کے آدمی اپنے پوتے سے ذکر کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ ایک دور ہمارا بھی ایسا تھا کہ 100 روپے لے کے جاتے تھے تو میاں ہم چینی بھی لے آتے تھے, آٹا بھی لے آتے تھے, بیسن بھی لے آتے تھے. تو جو پوتا بیٹھا سن رہا تھا, پوتے نے اپنے دادا سے کہا, دادا اب نہ جانا, وہاں کیمرے لگ گئے. تو اس کو یقین نہیں آیا کہ 100 روپے میں اتنی چیزیں لے آتے تھے وہ. تو مہنگائی اس درجہ ہوئی. اچھا, پوائنٹ نمبر 2, دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اس کا بڑا اثر ہو رہا ہے پوری دنیا میں. آپ نے نون لیگ نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے, اربوں روپے خرچ کر دیے میڈیا پر, وہ جیو کو دیے اور سب ان کو دیے جو آپ کی بات کہتے ہیں, لیکن آپ کو فائدہ کتنا ہوا؟ 0. اب وہ پیسے بھی آپ اس وجہ سے دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کے نہیں, ٹیکس کے عوام کے پیسے ہوتے ہیں, خزانے سے نکال کے آپ وہ ان کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آج سوشل میڈیا کا دور ہے, آج سٹیزن جرنلزم چل رہی ہے. لوگ لاہور سے لے کے آپ کے جو گھر ہے فلیٹ لندن میں, وہاں تک روز شام کو دوپہر کو جا کے مظاہرے کرتے ہیں. آپ بچ نہیں سکتے, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ چھپ نہیں سکتے, آپ حقیقت کو چھپا نہیں سکتے, وہ کہیں نہ کہیں سے نظر آ جاتی ہے اور نظر آئے گی. تو وہ دور جس میں ہم اور آپ پیدا ہوئے تھے, یہ وہ دور نہیں ہے, یہ وہ دور ہی نہیں ہے, یہ کچھ دوسرا دور ہے. اور ان کے لیے بھی نون لیگ بری طرح سے ایکسپوز ہو چکی ہے. عمران خان نے ان کا اتنا باجا بجایا ہے, اتنا بھوپو بجایا ہے ان کی کرپشن کا, جو سچ پہ تھی, حق پہ تھی, اور ہر روز انہوں نے جو ہے ایک ہی بات کی بس پرواہ کی ہے, اپنے بزنس کی. پاکستان کی حالت کچھ بھی ہو جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں, کچھ بھی ہو جائے. آج مطلب آپ کو اکثر میں بتا چکا ہوں کہ ٹرکی گئے تو جلدی سے اپنے بیٹے کو وہاں بلایا ان خراب حالات میں بھی کہ وہ سن لائٹ کا وہ جو کر رہے تھے انرجی کا, تم ان سے معاہدہ کرو پھر پاکستان کو بیچو. ہر وقت اپنے بزنس, اپنے پیسے کی پرواہ کرنا. سیلاب میں 1 روپیہ نہیں دیا نہ نواز شریف نے نہ شہباز شریف نے, یہ نظرداری نے. یہ لوٹتے ہیں ان مواقع پہ بجائے دینے کے. تو عوام یہ بات جان چکی ہے, اب آپ کا گیم از اوور. تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ فوج کے ذریعے اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں فوج اگر ہمارے پیچھے رہے تو وہ ہوگا, اور اگر فوج نے ساتھ نہیں دیا تو ہم فوج کے بھید جو ہیں وہ راز جو ہے وہ کھول دیں گے. کیا راز ہے یار تمہارے پاس؟ کیا راز ہے؟ کسی جنرل نے رشوت لی ہوگی, یہ راز ہوگا. کشمیر بھیج دیا, یہ راز ہوگا. آپ کے راز جو ہیں وہ ایک چور کے راز ہیں. آپ کی اپنی شہرت اتنی خراب ہے کہ آپ کے راز پہ کون بلیو کرے گا. اور یہ صرف آپ تھریٹ, اگر کچھ ہوتا تو آج تک آپ نے کیش کرا لیا ہوتا, آپ کے پاس کوئی نہیں ہے, آپ دھمکی دے رہے ہیں. اچھا, فوج بھی یہ بات جانتی ہے کہ دیکھیے یہ ہمارے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں, یہ دھمکی دے رہے ہیں, اور ان سے تاریخی غلطی ہو چکی ہے, وہ ان کو اقتدار میں لائے. میرے جیسے لوگ جو ہمیشہ سے فوج کے وہ سپاہی رہے ہیں فکری محاذ پر, وہ آج ہم اپنے دوستوں سے جو آج ان کی فیور کرتے ہیں یا فوج کے ہیں, میں ان سے ان کے منہ پہ کہہ دیتا ہوں کہ بھائی I don't hate you but I lost all my respect for you. وہ ریسپیکٹ تو کھو چکے ہیں, اب اس سے زیادہ وہ اپنی ریسپیکٹ نہیں کھونا چاہیں گے, اور ان کو نہیں کھونی چاہیے. ایک آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جی آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے نواز گروپ دھمکی کو اپنا ایکشن سمجھ رہے ہیں. دھمکی ایکشن نہیں ہوتی ہے. یہ دھمکی کو قوت سمجھنا یا اس کو ایکشن سمجھنا, وہ ایکشن نہیں ہے. اور فوج یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہے. بڑے ذہین لوگ ہیں فوج میں, آپ ان کو ایسا مت سمجھیے گا جو عام طور پہ خیال ہوتا تھا. بہت ہی ویل ٹرینڈ پالیٹکس کو سمجھنے والے لوگ ہیں. وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جب آپ چور اچکوں, جیب کتروں, بلیک میلرز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ کام تو کر رہے ہوتے ہیں,
لیکن وہ کبھی کبھی آپ کو بھی دھمکی دے دیتے ہیں. تو دس از ویری نارمل, مطلب اس میں کوئی انیوزول بات نہیں ہے. اگر آپ ان کو دھمکی دے رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی دھمکی جو ہے وہ کہاں تک ہوگی اور کیا ہے. لیکن آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی بہت بڑا ایکشن لیا ہے, اس کے رزلٹ آئیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اپنی شکست کو تسلیم کیجئے. اگر آپ کو سیاست میں آنے کا, قوم کی خدمت کا اتنا وہ ہے, تو کتنے 100 ارب روپے آپ کے پاس ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو لا کے پاکستان میں انویسٹ کر دیجئے, لوگوں کو کچھ دیجئے, کچھ گھر بنائیے, کچھ انڈسٹری لگائیے, تو لوگ پھر دوبارہ ہو سکتا ہے آپ کی طرف آ جائیں. لیکن آپ کہتے ہیں اس پیسے کو نہیں چھیڑیں گے جو مار لیا ہے, مزید مارنے کے لیے اقتدار میں جائیں گے. تو بھائی یہ پالیسی قوم سمجھ چکی ہے. اب تو ہر طرف سے سوشل میڈیا پہ جو لوگ یہ سمجھا رہے ہیں اور لوگ سمجھ گئے ہیں. دیکھیے پاکستانی اگر ایک لیمن بھی ہے نا, اگر لیبر بھی ہے, تو وہ بھی حقیقت پسند ہے, وہ جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. سسٹم اتنا بگاڑا ہے آپ نے کہ کچھ وہ ہیں ایسے بے وقوف ناہنجار لوگ جو آپ کے نعرے لگا دیتے ہیں, نعرے بجیں گے, ہون نعرے نہیں بجیں گے. وہ دور لگ گیا ہے. اور ایسا ہی ہونا چاہیے ایسے سیاستدانوں کے ساتھ جو ملک کی دولت لوٹ کے باہر لے جاتے ہیں, باہر رہتے ہیں, جب اقتدار کرنا ہو تو اندر آ جاتے ہیں, پھر باہر چلے جاتے ہیں. گیم از اوور مائی فرینڈ. خواتین حضرت, اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کی بہتری کے لیے ان کو آپ شیئر کیجئے, مجھے اپنی خیالات سے ضرور نوازیے. اور ہمارا چینل فائق صدیقی شو اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.